ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر وليال عشر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواہ البخاری. آج کے خطبے کا موضوع ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پورے سال کے سب سے بہترین دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سوال ہے جو کئی ساتھیوں کی طرف سے آیا ہے، تو مناسب یہ سمجھا گیا ہے کہ آج کے خطبے میں اس سوال کے جواب دیا جائے. ذو الحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے سب سے افضل دن ہیں، سب سے بہترین دن ہے. رمضان کے دنوں میں سے بھی زیادہ افضل ہے. رمضان کی آخری 10 راتیں پورے سال کی راتوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی فضیلت کو ہم خوب جانتے ہیں، اور ان راتوں میں ہم خوب عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے تعلق سے اکثر لوگ غافل ہیں. ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر. فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. مفسرین فرماتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہ اور سلف سے ثابت ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. اور اللہ تعالی ہمیشہ کسی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے، تو ان 10 دنوں کی عظمت سورۃ الفجر کی اس آیت کریمہ میں واضح ہے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو. تو بعض صحابہ نے عرض کی قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کرنا ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں، پورے سال دوسرے دنوں میں، کیا وہ بھی ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل صالح کرنے سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجهاد في سبيل الله. اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں. غور کریں جہاد سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا استثناء ہے. رجل، ایک شخص، خرج بمالہ ونفسہ، اپنے مال اور جان لے کے گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور واپس
نہ خود آیا اور نہ ہی اس کا مال واپس آیا. وہ خود بھی قربان ہو گیا, اس کا مال بھی قربان ہو گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لا الہ الا اللہ کے لیے. یہ جہاد ہے. اس شخص کا عمل تو ان 10 دنوں کے کسی بھی عمل صالح سے بہتر تو ہو سکتا ہے, جس کا عمل ایسا نہیں ہے ان 10 دنوں کے کسی بھی عمل صالح سے اس کا عمل بہتر ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. ان 10 دنوں کی فضیلت تو ہم نے جان لی ہے. ان 10 دن میں ہم نے کرنا کیا ہے, یہ سوال ہے. فضیلت اس لیے بیان کی ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی عظمت کی خبر نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں ہم صحیح معلومات نہیں جانتے تو اس چیز کی قدر و قیمت ہمارے دل میں یا اس کا اثر ہمارے دل میں ہوتا نہیں ہے. تو ان 10 دنوں کی قدر و قیمت تو ہم نے جان لی ہے. اب ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کرنا ہے, جو سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں ہے, اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. آسانی کے لیے میں تو اس میں تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ ہم فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں. 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, ہم نے عام اعمال کرنے ہیں جو ان 10 دنوں میں بھی کرنے ہیں, اس سے پہلے بعد بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2, خاص اعمال جو صرف ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں, کسی اور دن میں پورے سال میں نہیں کر سکتے. ٹھیک, آسان ہے. سب سے پہلے وہ اعمال جو ہم پورے سال میں کر سکتے ہیں, جن کا تعلق ان 10 دنوں سے نہیں ہے, جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. سب سے پہلے وہ عمل ہم نے کرنا ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, جس کے بغیر کوئی بھی عمل صالح باقی رہتا نہیں ہے, ناممکن ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں, جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. کون سا عمل ہے؟ توحید. اپنی زندگی میں توحید کو اپنے دل میں بسا دے. ان 10 دنوں میں بہترین موقع ہے, اور توحید سے بڑھ کر کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے جو ہم نے عمل کرنا ہے, توحید پہ عمل کرنا ہے. دعوے دار تو بہت ہیں, بعض ایسے گروہ موجود ہیں آج امت میں جو کو موحد کہا جاتا ہے یا توحیدی کہا جاتا ہے, اور حقیقتاً وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. توحید پہ عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ توحید کو پہلے جان لیا جائے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, احکام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ ہے. اور اگر یہ عمل نہیں ہے ہماری زندگی میں, توحید اگر نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی عمل صالح باقی نہیں رہ سکتا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے اعمال اکارت کر دوں. سبحان اللہ. امر حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور دوسری آیت میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توحید. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے, اور ان 10 دنوں کے پہلے اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو بہترین موقع ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع سنت, سنت کو لازم پکڑنا ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دونوں جڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت توحید سے ہوتی ہے,
اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت سے ہوتی ہے، اتباع سنت سے. اور یہی مقتضا ہے کلمہ توحید کا. اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ، یہ طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، توحید عبادت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید ہے اتباع کی، اتباع سنت. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنی ہے، صرف واحد اور سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ان کے سوا کسی کی بھی اتباع نہیں کرنی، کسی کا کوئی منع عین سے تسلیم نہیں کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اتباع سنت ہے، یا توحید فی السنت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا عن قریب میری امت میں اختلاف کثیر دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو موعظہ فرمایا، ایسا موعظہ جس سے دل کانپ اٹھے، ڈر گئے، نرم ہو گئے اور آنکھیں بھی تر ہو گئے. تو بعض صحابہ نے عرض کی الوداع موعظہ لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور حکمان وقت کی سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. اگرچہ عبد حبشی کیوں نہ ہو، حبشی غلامی کیوں نہ ہو، تم نے سمع و طاعت کرنی ہے اس حکمران کی. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا عن قریب میری امت بہت ہی کثیر اختلاف پائے گا. وانما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. یہ مرض ہے، اختلاف کثیر مصیبت ہے. اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فعلیکم بسنتی، بس میری سنت کو لازم پکڑنا. اگر اختلاف کثیر سے بچنا ہے، اس موذی مرض سے بچنا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا. کتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے، جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے. الی آخر الحدیث. ابو داؤد الترمذی میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. الغرض شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ فعلیکم بسنتی، اگر اختلاف سے بچنا ہے ہمیں، ہم ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا، ہے امت میں اختلاف ہے امت ذلیل اور خوار ہے امت میں یہ مصیبت وہ مصیبت ہے. رونے دھونے سے کوئی کام نہیں بنے گا، کچھ کرنا پڑے گا. اگر اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو تو حل کیا ہے؟ حل موجود ہے کہ نہیں؟ فعلیکم بسنتی، سنت کو لازم پکڑو. اللہ کی قسم اختلاف ختم ہو جائے گا. جب تک سنت کو لازم نہیں پکڑیں گے ہم، اختلاف ختم ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سچ فرمایا ہے. آج یہ مرض، یہ مصیبت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم جھیل رہے ہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. عجب بات ہے، یہ حدیث ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں، ہر مکتب فکر والے اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. لیکن عمل کہاں ہے؟ جب تک عمل نہیں ہوگا امت کا اتفاق نہیں ہو سکتا. اختلاف کثیر نہ تو قلیل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ختم ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں، خصوصی طور پر اور پورے سال میں عمومی طور پر، اگر ان دونوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، توحید اور سنت پہ، اس کے لیے ایک چیز لازمی ہے اور وہ ہے
کیا ہے؟ منہج السلف. بارک اللہ فیک. منہج السلف کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. جب تک منہج سلفی ہم نہیں سمجھیں گے، نہ تو توحید کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنا عقیدہ صحیح درست کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سنت کو لازم اور صحیح طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. اور امت کا اگر اتفاق ہو سکتا ہے توحید اور سنت پر، تو اس کے لیے قرآن اور سنت کو اور توحید اور عقیدے کے مسائل کو صحیح سمجھنا لازمی ہے، اور بغیر صحیح سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دین کو، قرآن اور سنت کو اور عقیدے کے مسائل اور دیگر مسائل کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، صحابہ، اور جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست سمجھا ہے، تابعین، اور جنہوں نے ان فضلاء تابعین سے براہ راست سمجھا ہے اور سیکھا ہے، اتباع التابعین. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سب سے بہترین 3 زمانے کے لوگ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے لوگ، اور پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے لوگ. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ 3 سب سے بہترین زمانے ہیں. یہ کیوں بہترین زمانے ہیں؟ زمانہ تو زمانہ ہی ہوتا ہے. اچھا برا کب ہوتا ہے؟ اصل بات اس وقت کی نہیں ہے، اصل بات زمانے کی نہیں ہے، اصل بات اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کی ہے کہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس امت میں صحابہ اور علماء اجمعین. اللہ تعالیٰ کے اولیاءوں کے سردار ہیں. اگر دنیا میں اولیاء موجود ہیں تو صحابہ ان اولیاءوں کے سردار ہیں. براہ راست اس دین کو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمل بھی کیا ہے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں، عقیدتاً و عبادتاً و منہجاً و سلوکاً و سیاستاً و اخلاقاً و ادباً، ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے تا قیامت، اگر اس کا ایمان لانے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر ان کا ایمان لانے کا طریقہ، ان کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسے نہیں ہے، ان کے ایمانیات صحابہ کا ایمانیات جیسے نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت یعنی شدید اختلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان شدید اختلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتا ہے؟ صرف کر نہیں سکتا، آج ہو بھی رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مشاقت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ شرک البدعات اور خرافات امت میں یہ مشاقت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ کبھی سوچے ہوئی کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سامنے آ گیا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اس کے بعد کو اسے ہدایت واضح کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کیا جائے، سب موجود ہے. کیا کو خبر ہے کہ نہیں توحید کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس موبائل فون میں یا اسمارٹ فون میں جسے کہا جاتا ہے بہت کچھ دیکھتے ہیں. ان بہت ساری چیزوں میں توحید کی بات بھی آ جاتی ہے، سنت کی بات آ ہی جاتی ہے، صرف منہج کی بات آ ہی جاتی ہے. وہ آپ کی مرضی، آپ اسے قبول کرے نہ کرے، لیکن پیغام تو پہنچ گیا ہے. الغرض من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. سب سے اہم بات اس پوری آیت میں یہ ہے. مشاقت کیوں ہوئی؟
اس کے بعد کہ ہدایت معلوم ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، پھر مشقت کیوں؟ بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، مشقت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ شدید اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سنت سے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومنوں کے سبیل راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، واللہ مشقت لازمی ہوتی ہے، مشقت ہو کے رہتی ہے، اختلاف کثیر ہو کے رہے گا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ راستہ سبیل المؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو اور اختلاف کثیر و مشقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، انجام کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس پر وہ کھڑا ہے ہم اسی کو اسی کے حوالے کر دیں گے، اسے ڈھیل دے دیں گے، اسے چھوٹ دے دیں گے۔ دنیا میں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ یہی چاہتا ہے، اسی راستے کو پسند کرتا ہے، اسی پہ جینا مرنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم میں اسے داخل کریں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ نعوذ باللہ من جہنم ومن نار جہنم۔ تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ منہج السلف کو سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ اگر ہم نے نجات حاصل کرنی ہے اور جہنم وسعت مصیروں سے بچنا ہے تو ہمیں سبیل المؤمنین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر اختلاف کثیر سے بچنا ہے، مشاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا ہے تو ہمیں سبیل المؤمنین کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی اول بالنواجذ میں کوئی فرق نہیں ہے، سبیل المؤمنین ہی خلفاء راشدین و صحابہ کی سنت ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، بلکہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر ہے قرآن مجید کے بعد۔ چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں اور ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں، حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس حکم کو تعمیل سر جھکا کے اسے تسلیم کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے حکم فرضیت کے لیے ہو یا استحباب کے لیے ہو، فرض ہو یا نفل ہو، اس پہ عمل کرنا ہے۔ بہترین دن ہے، بہترین موقع ہے۔ اگر سارا سال ضائع کر دیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، تو اب تو بہترین موقع ہے نا۔ فرائض کی ادائیگی، 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا ہر مسلم مرد پر فرض ہے۔ اگر نمازوں میں کوتاہی ہے، واللہ ایسے شخص اس دنیا میں جینے کا لائق بھی نہیں ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ اس دنیا میں جینے کا لائق ہی نہیں ہے۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ خاص انعام اور احسان، واللہ نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نماز پڑھتے ہیں حقیقتاً ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں جیسے کہ مسلم کی روایت میں آئے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے کون تیار نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہتا نہیں کرنا چاہتا؟ ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہر نمازی کو سورۃ الفاتحہ میں جواب دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے میرے حمد و ثنا کی ہے۔ سبحان اللہ، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے رمضان کا، حج جس کی بات میں کروں گا انشاءاللہ ابھی۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت سب سے پہلے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ 5 ارکان اسلام، یہ فرض ہے۔ ان کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا فرض ہے۔ بہترین موقع ہے، ہاتھ سے نہ جانے پائے، بہترین دن ہے، اور اعمال میں ہمارے ساتھ اور بھی دگنے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں میں اعمال کرنا۔
والدین کے حسن سلوکی کریں, صلہ رحمی, رشتے کو جوڑے, بہترین موقع ہے. علم, جو اصل علم, جو بنیاد علم ہے, جو فرض ہے, کلمہ توحید کا علم ہے, حلال اور حرام کیا ہے, یہ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے. عقیدے کے مسائل, میرا عقیدہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, یہ جاننا لازمی ہے, یہ فرائض ہے. اور اسی طریقے سے جو نوافل مستحبات ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بہترین دن ہے, مستحب ہے, تلاوت کرتے رہیں اور تدبر کریں قرآن مجید کی آیات میں صحیح معنی سمجھنے کے بعد. اسی طریقے سے صدقات ہیں, خیرات ہیں, بہترین موقع ہے, عمل صالح میں سے ہے. اسی طریقے سے جو نوافل نمازیں ہیں, سنن راتبہ, فرض نماز سے پہلے اور بعد میں, اور جو تہجد کی نماز ہے, اگر پہلے نہیں پڑھتے تو بہترین موقع ہے, بہترین وقت ہے, تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کریں. چاشت کی نماز, جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے, فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور ایک نیزے 1 میل کے فاصلے پہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد مسنون ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت کم سے کم پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت اور اس کے بعد پھر وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے مکمل اور ایک نیزے کے فاصلے پہ ہو جاتا ہے, جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اسے 1 حج اور 1 عمرہ کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں. 1 حج اور 1 عمرہ مکمل ثواب, یعنی آپ روزانہ حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں, روزانہ پورے سال میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں. عمل کتنا مشکل ہے, فجر کی نماز پڑھی باجماعت, مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے, اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے, اور یہاں پہ گھڑی میں دیکھتے ہیں اکثر شروق کا لفظ لکھے, شروق کا وقت لکھا ہوا ہے, اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو ٹائم لکھا ہے شروق یعنی سورج نکلنے کا وقت, اشراق نماز کا وقت ہے جو تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس وقت نماز پڑھیں. اگر اس وقت موقع نہ ملے آپ کو تو زوال سے پہلے تک آپ اس پورے وقت میں ظہر کی اذان زوال سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے وقت میں اشراق ہے, درمیانے وقت میں ضحیٰ ہے, آخری وقت میں اوابین ہے. 3 نمازیں ہیں لیکن 3 نام ہیں, مختلف نماز ایک ہی ہے. آپ پہلے وقت میں پڑھیں, درمیانے والے وقت میں یا آخری وقت میں, لیکن اگر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر بہت عظیم ہے. الغرض, نوافل میں سے جو ہم نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. مسنون ذکر جو ہے تسبیح ہے, یعنی سبحان اللہ, تحمید ہے الحمدللہ, تکبیر ہے اللہ اکبر, تحلیل ہے لا الہ الا اللہ, استغفار ہے استغفر اللہ, درود پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو بھی ذکر مسنون ہے کثرت سے آپ کرتے رہیں. 5ویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں اور پورے سال میں, جو عام عمل صالح ہم نے کرنا ہے, نہیں سے رک جانا. جو محرمات ہیں, یعنی جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے فوراً رک جانا ہے, چاہے حرام ہو یا مکروہ ہو, اجتناب کرنا ہے, دور اختیار کرنی ہے. شرک سب سے بڑا حرام ہے, فوراً دور اختیار کرنی ہے. بدعات سے دور اختیار کرنی ہے. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کریں گے, جو سنت ہے اس پہ عمل کریں گے. اسی طریقے سے سود حرام ہے, اس سے اجتناب. چغل خوری, غیبت حرام ہے, اس سے فوراً اجتناب کرنا ہے, رک جانا ہے. چوری ہے, ڈکیتی ہے, رک جانا ہے. ظلم کرنا ہے, کسی کا مال ناجائز, کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے, زمین پہ قبضہ کیا ہے, اسے واپس کر دو, رک جانا ہے. رک جانے سے مراد یہ ہے کہ محرمات سے اجتناب کرو, جو بھی مکروہات ان سے بھی اجتناب کرنا ہے. 6 نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں اور جو پورے سال میں ہم کر سکتے ہیں, عمومی طور پر توبہ کرنی ہے. جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم سب گنہگار ہیں, اور توبہ کا علاج, گناہوں کا علاج توبہ سے ہوتا ہے, اور توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے ایمان والو سب مل کے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو. تو فلاح پانے کے لیے اس کا راستہ اور طریقہ ہے توبہ کا ہے.
اور توبہ کے لیے لازمی ہے کہ توبہ کی شرطیں ہوں، جن میں سے سب سے پہلے ندامت کا ہونا ہے. سب سے پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، اب ذرا کو کیوں ناراض کیا ہے، تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. ندامت ہے یہ خیر کی علامت ہے. ندامت ہمیشہ خیر کی علامت ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیدھے توبہ کی ندامت ہی ہوتی ہے. جو گناہ کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتا ہے، جیسے ندامت نہیں ہوتی، تو پھر اگلی شرط ناممکن ہے اس کے لیے. سب سے پہلے ندامت ہے. دوسرے نمبر پہ اس گناہ سے فوراً رک جانا ہے. ندامت تو ہے لیکن پھر بھی سگریٹ حرام ہے، سگریٹ پی بھی رہا ہے، ندامت بھی ہے اور پی بھی رہا ہے. کیسے ندامت ہے؟ ندامت تو نہیں ہوئی نا. ہاں، سگریٹ پینے کے بعد ندامت ہوئی ہے یہ تو ممکن ہے، لیکن گناہ کرتے وقت ندامت کیسے ہوتی ہے؟ ہمیشہ ندامت گناہ کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے. اس لیے دوسری شرط یہ ہے توبہ کی یا توبہ نصوح کی کہ فوراً گناہ سے رک جانا ہے. تیسری ہے عزم کرنا ہے کہ واپس یہ گناہ نہیں کرنا ہے. عزم کرنا ہے. اگر دوبارہ ہو جائے تو الگ بات ہے، اس کا تعلق توبہ کی شرطوں میں سے نہیں ہے، لیکن دل میں یہ عزیمت ہے، عزم ہے کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ توبہ کے وقت میں کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب روح حق نہ پہنچے گی تب توبہ کا دروازہ بند ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہے. پانچویں نمبر پہ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق اسے واپس کرنا ہے. ظلم کسی پہ کیا ہے، اس کا حق کھایا ہے، اس کا حق واپس کرنا ہے. کیونکہ گناہ دو قسم کے ہیں. ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا ہے، دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں ہوتا ہے. تو جو ظلم انسان اپنے رب کے حق میں کرتا ہے اس کے لیے توبہ کافی ہے. جو مخلوق کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس توبہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اس کا حق باقی رہتا ہے. اس کا حق اسے واپس کر دو. جو بھی آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے اسے جا کے معافی مانگو. کوئی مال اس کا لیا ہے، کوئی قرض دیا واپس نہیں کیا، ابھی تک وہ آپ سے ناراض ہے اور آپ مکر گئے، جا کے اس سے معافی مانگو، اس کا جو حق ہے اسے واپس کرو. یہ 5 شرطیں ہیں توبہ کی، جو اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو توبہ نصوح ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر توبہ کی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے کہ توبہ کی، لیکن حقیقتاً یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ 6 عمل ہیں جو ہم نے عمومی طور پر ان 10 دنوں میں کرنے ہیں. 4 عمل باقی رہے ہیں جو خصوصی طور پر ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے، یعنی عمومی طور پہ 7ویں نمبر پہ اور ان خصوصی طور پہ پہلے نمبر پہ حج. حج کرنا سب سے بہترین عمل ہے ان 10 دنوں میں. خصوصی طور پر حج سب سے بہترین عمل ہے ان 10 دنوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز بھی نہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے جو حج کرتا اس میں رفث اور فسوق نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ جو واپس بیٹھتا ہے حج سے جیسا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا، ابھی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک واپس آتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ. اس لیے حج کرنا ہے تو حج کے ضوابط، شروط، ارکان، واجبات بہترین طریقے سے سنتوں کو بنا چھوڑے. زندگی میں ایک مرتبہ جو عبادت فرض ہو اس میں پھر تھوڑی سی کوتاہی کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. اس لیے حج مبرور کرنا ہے تو توحید، اتباع سنت اور صحیح طریقے سے حج کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات اور سنن جو ہیں سب پہ بہترین طریقے سے عمل کریں. اور لازمی ہے جو حج کرنا چاہتا ہے کہ وہ حج کے احکام اور مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھ لے. العلم قبل القول والعمل. علم پہلے ہے پھر قول و عمل ہے. حج کرنا چاہتا ہوں، حج پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، پہلے علم ہے، لازمی ہے. کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً فرض ہے ہر مسلمان پر. دین میں کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے، صحیح علم کہ سنت کے مطابق میں نے یہ عمل صالح کیسے کرنا ہے. حج مجھ پر فرض ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، اب مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں حج کے احکام اور مسائل جان لوں. ہاں، جو حج نہیں کرنا چاہتا اس پر فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. طالب علم مسائل سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں،
حج نہیں کرنا چاہتے اس سال میں تو اوپر سیکھنا فرض نہیں، لیکن فرض کفایہ ہے تاکہ لوگوں کو جا کے سمجھائے. عوام الناس پہ فرض نہیں ہے. لیکن جو حج کرنا چاہتے اس کے لیے فرض ہے کہ حج کے احکام اور مسائل، حج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، حج مبرور کیسے ہوتا ہے، یہ جاننا اس کو لیے لازمی ہے. تو سب سے پہلے ان 10 دنوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے حج. جو حج نہیں کر سکتے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے. دوسرا عمل ان 10 دنوں میں جو حج کے بعد جس کی فضیلت وہ ہے قربانی، الاضحیہ. عید اضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یضحی، جو تم میں سے ارادہ کرتا ہے اضحیہ کرنے کا یعنی قربانی دینے کا، تو وہ فلا یأخذ من شعر من اظفارہ شیء، اور جب 10 دن داخل ہو جائیں تو اپنے بالوں میں سے اور ناخنوں میں سے کوئی چیز نہ لے. یعنی جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اور یہ حکم حج کے لیے نہیں ہے، جو حج کرنا چاہتے ہیں اور قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، حج میں حج تمتع یا حج قران کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے. یہ حکم ان کے لیے جو حج نہیں کر رہے. حدیث کے لفظ من اراد ان یضحی، جو اضحیہ اور ہدی میں فرق ہے. ہدی یہ وہ قربانی ہے جو حج میں کی جاتی ہے، اضحیہ وہ قربانی جو حج میں نہیں بلکہ عید الاضحیٰ میں کی جاتی ہے حج کے علاوہ، اور دونوں میں فرق ہے. جو ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے ناخنوں میں سے کوئی چیز نہ لے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دمبے ذبح کیے تھے، ایک اپنی امت کی طرف، ایک اپنی امت کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے. اور یہ مسنون ہے، یعنی سنت مؤکد ہے. بعض علماء واجب بھی کہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اور قربانی جو ہے وہ عید نماز کے بعد کی جاتی ہے، عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص عید نماز سے پہلے قربانی کر لیتا تو اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا صدقہ ہے، اس نے قربانی دوبارہ کرنی ہے. پھر عمر بھی معتبر ہے. لازم جانور کے عمر جو ہے اگر دمبا ہے تو 6 مہینے ہے، اگر بکری ہے تو 1 سال ہے، اگر اونٹ ہے تو 5 سال ہے، اگر گائے ہے تو 2 سال ہے. اور پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عیب جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، واضح نہ ہو، کہ لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کانا نہ ہو جس کی آنکھوں میں خرابی یعنی کانا پن واضح ہو، اور دبلی پتلی نہ ہو یعنی جس میں گوشت بھی نہ ہو. یعنی وہ عیب جو ظاہری عیب ہے. اگر تھوڑا سا کوئی کہیں پہ کوئی زخم ہے یا کان تھوڑا سا نشانے کے لیے کوئی تھوڑا سا کٹ لگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کٹ بھی نہ، کوئی نشان بھی نہ ہو، کچھ لکھا بھی نہ ہو، تو یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ واضح ہے. الغرض تو قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے احکام اور مسائل ہم پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. مزید جس نے سننا ہے تو ویب سائٹ پہ اضحیٰ کے جو قربانی کے احکام اور مسائل ہیں وہاں سے آسانی سے سن بھی سکتے، تسلی سے یاد بھی کر سکتا ہے. تیسرا عمل جو کرنا ہے ان 10 دنوں میں، اور ٹوٹل غالباً 8واں ہو جائے گا 10 میں سے، روزہ رکھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان پورے 9 دنوں میں، کیونکہ ان 9 دنوں میں جو اعمال صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پہلے ذی الحجہ سے لے کے 9 تاریخ عرفات کے دن تک، 9 تاریخ تک روزہ رکھا جائے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا 9 دن کے روزے تو بیچ میں جو جمعرات اور سوموار کا دن ہے ان 2 دنوں کے روزے رکھے. اور خصوصی طور پر 9 تاریخ کا روزہ جو ہے عرفات کے دن کا روزہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 دن کا روزہ، صحیح مسلم کی روایت میں آیا 1 سال کا روزہ، یرحمک اللہ، 1 سال کا 1 دن کا روزے سے اگلے 1 سال پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، احسان دیکھیں. اور پھر ان 10 دنوں میں ویسے بھی یعنی 10 میں کوئی بھی عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. 9 تاریخ کو ایک روزے کی رکھنے کی الگ فضیلت ہے. پھر یہ خوشخبری الگ ہے کہ پچھلا 1 سال اگلے 1 سال گناہوں کا کفارہ بھی ہے. آپ جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری میں، یعنی جتنی بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں اجر کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر ملتا ہے. کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن روزے کے لیے خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے اس کا اجر کتنا ہے سب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے، کیونکہ حد 700 گنا کی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، میرے لیے ہے، میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں ہی دوں. اور دوسری حدیث میں نفل روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے دور کر دیتے ہیں. 70 سال جہنم سے. سبحان اللہ. اگر آپ 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، 3 دن کے رکھ لیں، 4 دن کے رکھ لیں، جتنا رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، تو ایک دن عرفات کے دن 9 تاریخ کا روزہ مستحب ہے، آپ مسنون ہے یہ روزہ رکھیں اور پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ حاصل کریں. 10ویں نمبر پہ اور خصوصی طور پر 4تھے نمبر پہ جو ہم نے عمل کرنا ہے، تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر پڑھنا مسنون ہے. ان 10 دنوں میں مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے، اس صحیح بخاری کی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں ان 10 دنوں کے فضیلت کے تعلق سے. اس حدیث کے آخر میں آیا ہے، فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر، تحلیل پڑھو، لا الہ الا اللہ، تحمید پڑھو، الحمدللہ. اس کا طریقہ جیسا کہ بعض صحابہ سے ثابت ہے، سر عبداللہ بن مسعود عنہ سے ثابت ہے، تکبیر پڑھتے تھے عیدین میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے. تو اس حدیث پہ عمل، ہم صحیح عمل کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ صحابہ کے عمل سے ملا ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین بازاروں میں اور روڈوں میں راستوں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز میں تکبیر پڑھا کرتے تھے، بلند آواز میں. یہ وہ سنت ہے جو اس وقت مہجور ہو چکی ہے. بہت کم لوگ اس سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کریں. یعنی بعض لوگ نعوذ باللہ گالی دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے، گانا گانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، فضول بات کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن تکبیر پڑھنے میں کہتے ہیں یار شرم آتی ہے. ہم راستے میں چلتے چلتے یوں زور سے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ آپ تکبیر پڑھیں، اور کیا کہیں گے؟ یعنی کیا کہیں گے؟ اور کہ آپ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ کہیں گے. یہ مسنون ہے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اور تکبیر جو ہے، جو سلف سے ثابت ہے، اس کے 2 طریقے. ایک ہے تکبیر مطلق، یعنی کسی بھی خاص وقت میں نہیں، آپ ان 10 دنوں میں پورے وقت میں آپ نے تکبیر پڑھنی ہے. فجر، صبح، شام، دوپہر، کوئی خاص وقت نہیں ہے. رات کو لیٹے ہوئے سونے سے پہلے آپ پڑھتے رہیں، اذکار النوم کے بعد یا پہلے، کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے تکبیر مقید، جس کے قید ہے، اور قید یہ 5 نمازوں کی جو فرض نماز ہے اس کے بعد. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض صحابہ اور سلف سے ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور اس کا وقت جو تکبیر مقید وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن کی فجر کی نماز کے بعد سے. 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک. ہر نماز کے بعد یہ تکبیر، اچھا اجتماعی نہیں لازمی کہ سب ایک آواز میں، آپ اپنی پڑھیں، آپ کا ساتھی بھی وہ اپنی پڑھے، اور سب اگر آوازیں مل جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے اجتماعی تکبیر سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر 10-20 لوگوں کی
ایک ساتھ مل جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو تکبیر مسنون ہے اور پڑھنی ہے، اور تکبیر کا جو الفاظ جو طریقہ ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں، وقت بھی ہم بیان کر چکے ہیں. اس وقت کون سا وقت ہے ان دنوں میں؟ تکبیر مطلق کا وقت ہے، یعنی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد نہیں پڑھتے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر نماز کے قید کا وقت نہیں ہے. آپ بعد میں راستے میں گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کے بعد تک یہ تکبیر جو ہے ہر فرض نماز میں پڑھی جاتی ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں اور پورے سال میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.